امجد صاحب بتائیے گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ضمنی انتخابات سے پی ٹی آئی فرار چاہ رہی ہے، نہیں چاہ رہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ رانا ثناء اللہ نے اس بارے میں صاف طور پہ کہہ دیا ہے، کہا کہ اس میں کسی بھی قسم کا بوائیکاٹ انوالو نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی رویہ ہے تحریک انصاف کا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ناصر، جب اسمبلیوں کو تالے لگا دیے جائیں، اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر کے سزائیں دے دی جائیں اور ممبران اسمبلی کو بھی سزائیں دی جائیں، وہاں پہ کیا ہم نے ہی اس الیکشن کو جو چرا لیا گیا ہے، جو 15 سیٹوں والوں کو 200 سیٹیں دے دی گئی اور اسی طریقے کے ساتھ 25 سیٹیں والوں کو پروونشل اسمبلیز دے دی گئی، تو ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ نظام، یہ سسٹم چلتا رہے، لیکن جب نظام خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارنا شروع کر دے اور گر پڑے اپنے ہی بوجھ سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ کرائیں؟ ہماری ضرورت تو نہیں ہے نا، ضرورت تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے کہ اسے جو ہے اس کو جائز کروانا ہے، اس الیکشن کو جائز کروانا تھا، جبکہ یہ الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے اور 26ویں ترمیم کے جھنڈے کے لہرانے کے بعد تو فیصلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ جب وہ مینڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا اور ہے، اس کو ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا گیا اپنوں میں، وہ جیسے اندھا بانٹے، تو یہ بانٹ اسی طرح ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن اس ہاتھ کو ہر دفعہ جھٹک دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا 14 اگست کو، اس وقت بھی ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور تھانوں میں جا کے دہشت گرد۔ لیکن امجد صاحب، آپ کی بات بجا ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان سارے تر صورتحال کا سامنا جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کو بھی رہا ہے، یعنی کہ جیلیں بھی ہوتی رہی ہیں، مقدمات چلتے رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی سیاسی ایک عمل مثال نہیں رکتا۔ بتا دے کہ جب ان پارٹیوں کو پاکستان زندہ باد کہنے پہ اندر کر دیے گئے تو میں مان لوں گا۔ ہم تو 5 اگست کو بھی پرامن تھے، ہمیشہ پرامن رہے ہیں، پرامن سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ واہ، آپ کی سوچ کو سلام پیش کہتے۔ دوسری پارٹیوں نے تو انڈے اور جو ہے چرگے کھائے ہیں، ہریسے کھائے ہیں جیلوں میں بیٹھ کے۔ انہوں نے کون سا NRO 1 لیا، 2 لیا، 3 لیا، 4 لیا؟ ہاں، میں جی بھٹو صاحب کو مانتا ٹھیک ہوں ہے کہ سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 10 سے 12 ایسے ارکان ہیں جو انہیں ووٹ ڈالتے، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ 10 سے 12 تحریک انصاف کے ارکان رانا ثناء اللہ کو ووٹ ڈالتے۔ کیا سچائی کس ہے اس میں؟ لیے ڈالتے؟ اگر ڈالتے تو سامنے آ جاتے کہ ابھی ان کو کس نے روکا ہے۔ آج میں یہ کہنے میں برملا اظہار کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ جو لوٹا بننا چاہتا ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، اور خان صاحب نے تو بالکل واضح انداز میں بتا دیا ہے آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کہ ہم نے امام حسین کی طرح اپنے چراغ بجھا دیے، جس نے رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، یہ ہمارا فارمولہ ہے۔ لیکن یہ بات سر، مندوخیل صاحب، بات سن لینا، میری بات سن لینا آپ میری ناصر بھائی، دیکھیں یہ اسمبلیاں اب irrelevant ہو گئی ہے، میری بات لکھ لو۔ ان اسمبلیوں کے اندر اب نشستن، برخاستن اور ٹی اور ڈی اے آنا جانا ہے بس۔ ان کو ڈنڈا دکھایا جاتا ہے، یہ ٹپا لگا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سی لیجسلیشن کی ہے۔ مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سننے میں آیا ہے، ہر جگہ سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ عدم اعتماد ہے اور اعتماد کی کمی ہے، اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کب بھاگے ہیں ہم؟ سازشیں کرنی ہے تو کریں، 10 دفعہ کریں۔ قانون اور قاعدے کے مطابق مقابلہ کرنا ہے، چور دروازے سے نہ آئے۔ ہمیشہ مسلم لیگ چور دروازوں سے آئی ہے، دلہن بھر کے نکلی ہے۔ تاریخ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔